اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبصرۃ المتعلمین میں 13ویں فصل جو ہم پڑھ رہے ہیں شفعاء کے متعلق، اس میں آج آخری بات ہوگی. 2-3 لائنیں جو لاسٹ بچی تھیں اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا، مؤجل سے مراد ہوتا ہے مولانا ایک ثمن حالاً ہوتا ہے، ایک مؤجل ہوتا ہے. صحیح ہے، جب شادی بھی ہوتی ہے تو مہر 2 طریقے کا ہوتا ہے، مہر نقدی ہوتا ہے، ایک مہر مؤجل ہوتا ہے. مؤجل یعنی جس کو تاجیل کر دیا جائے، تاخیر کر دیا جائے، صحیح ہے نا. تو اسی طرح قیمت ہوتی ہے، قیمت حالاً ہوتی ہے جو نقدی ہوتی ہے، کہ ادھر سامان لیا ادھر پیسہ دیا. مؤجل جس کی مدت معین کر دی جائے، مثلا کہ ہم 1 مہینے بعد دیں گے، 1 ہفتے بعد دیں گے، مہینے کے شروع میں دیں گے. تو وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا، اگر قیمت کیا ہو؟ مؤجل ہو، یعنی جس کی مدت معین کی گئی ہو. اخذ الشفیع فی الحال، لیکن جب شفیع حق شفاء کے تحت اس ملکیت کو لے گا تو وہ قیمت حال ادا کرے گا. حال سے مراد ہے مولانا موجودہ اور نقدی قیمت ادا کرے گا. بھلے سامنے والے نے کس میں لیا ہو؟ مؤجل میں، کہ ابھی پیسہ نہیں ہے بعد میں دے دیں گے. لیکن اگر کوئی حق شفاء ظاہر کرے گا تو اسے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے؟ نقدی ظاہر کرے. صحیح ہے. اخذ الشفیع، تو جو شفیع ہے وہ لے گا، کیسے لے گا؟ فی الحال، کس میں؟ حال میں، یعنی ایسی قیمت جو ابھی دی جا رہی ہو، ہے نا. اس کے بعد ہے وہ الزم بکفیل اذا لم یکن ملیا، یہ ملیا ہے مولانا، على ایفاء الثمن عند الاجل. والزم یعنی جو شفیع ہے اس کو مجبور کیا جائے گا بے کفیلن، کہ اس کا کوئی ذمہ دار بنے. اذا لم يكن الشفیع ملیا، لم يكن الشفیع بحال مولانا، کہ اس کا اگر شفیع جو لے رہا ہے مولانا اگر کیا ہو، اس کی طرف سے کوئی ذمہ داری لے، بے کفیل، اس پہ اس کے لیے ایک ذمہ دار معین کیا جائے گا. اذا لم يكن ملیا، صحیح ہے، یعنی اگر وہ ملی نہ ہو، یعنی مالدار نہ ہو، بلکہ کیا ہو؟ فقیر ہو. علی ایفاء الثمن، کس چیز میں قدرت نہ رکھتا ہو؟ قیمت کو ادا کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو، غربت ہو اس کے یہاں، تو اس کے لیے ایک ذمہ دار بنایا جائے گا. عند الاجل، مدت کے وقت، کہ جو مدت اس نے معین کی ہے اس مدت میں پیسہ دے دے گا. والقول قول المشتری مع يمينه في كمية الثمن إذا لم يكن للشفيع بينة. والقول قول المشتری، ہاں مولانا اگر دونوں میں اختلاف ہو جائے، سمجھ رہے ہیں؟ کس میں؟ شفیع میں اور جس نے اس زمین کو خریدا تھا ان کے درمیان کیا ہو جائے؟ اختلاف ہو جائے. اور اس اختلاف کی صورت میں مثال کے طور پر خریدار کہے کہ میں نے اس کو 1 دینار میں خریدا ہے، شفیع کہے کہ تو نے اس کو ½ دینار میں خریدا ہے، تو کس کی بات مانی جائے گی؟ والقول قول المشتری، جس نے خریدا تھا اس کی بات تسلیم کی جائے گی کہ اس نے 1 درہم میں خریدا تھا. کب؟ مع یمینہ، جب وہ کیا کرے؟
قسم کھائے، یعنی خریدار جس نے خریدا تھا وہ قسم کھا کے کہے کہ میں نے اتنے دن ہم نے خریدا ہے، تو حق شفعہ پہ لینے والے کو کیا ہے وہ بات تسلیم کرنی ہے۔ کس مسئلے میں مولانا؟ کہہ رہے فی کمیت الثمن، قیمت کی مقدار کے بارے میں۔ کمیہ یعنی مقدار، اذا لم يكن للشفیع بینۃ، اس صورت میں کہ جو حق شفعہ سے لے رہا ہے اس کے پاس کوئی بینہ موجود نہ ہو، یعنی بینہ سے مراد کیا مولانا؟ کوئی دلیل اس کے پاس موجود نہ ہو۔ جو حق شفعہ سے لے رہا ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو۔ وَالشُّفْعَةُ تُورَثُ كَالْأَمْوَالِ، ہاں مولانا کہہ رہے ہیں کہ اگر حق شفعہ سے لینے والا جو پارٹنر ہے اس کا انتقال ہو جائے تو کیا یہ وراثت میں منتقل ہوگی؟ کا بالکل، حق شفعہ وراثت میں بالکل اسی طرح منتقل ہوگا جس طرح سے مال و متاع منتقل ہوتا ہے۔ صحیح ہے نا؟ وَالشُّفْعَةُ تُورَثُ كَالْأَمْوَالِ، اور حق شفعہ وراثت میں آئے گا کالاموال، مال کی طرح، جیسے مال ولی کو ملتا ہے اسی طرح سے حق شفعہ بھی ولایت کی طرح جو اس کا ولی ہوگا اس تک منتقل ہو جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ وَلَوْ أَسْقَطَ الشُّفَعَةُ قَبْلَ الْبَيْعِ لَمْ تَبْطُلْ، ہاں مولانا پارٹنر وہاں موجود ہے اور اس کے سامنے اس کا دوسرا پارٹنر اپنا حصہ بیچ رہا ہے، کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَسْقَطَ الشُّفَعَةَ، جو پارٹنر تھا اس نے اپنا حق شفعہ ساقط کر دیا، کہا میرا اس میں حق شفعہ نہیں ہے۔ قبل البیع، صحیح ہے، بیع سے پہلے، لم تبطل، کیا معنی ہو جائے گا مولانا؟ لم تبطل یعنی شفعہ جو ہوگا وہ باطل نہیں ہوگا، شفعہ باقی رہے گا۔ یعنی اگر پارٹنر کہہ دے کہ میں نے اپنے حق کو کیا کر دیا، صحیح، حق شفعہ کو ثابت کر دیا، اب میں اس کے بارے میں ڈیمانڈ نہیں کروں گا، تب بھی حق شفعہ باطل نہیں ہوگا، وہ باقی رہے گا۔ بخلاف ما لو بارک، اس کے برخلاف کہ وہ برکت کی دعا دے، یعنی پارٹنر کے سامنے خرید و فروخت ہو رہا ہے اور دوسرا پارٹنر کہ اللہ تمہیں کیا کرے، اس معاملے میں برکت عطا کرے۔ بخلافی ما لو بارکا، برخلاف اس کے کہ وہ کیا کرے، برکت کی دعا دے، صحیح ہے، تب اس کا حق شفعہ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ او شہدا، یا کیا ہو مولانا، دونوں میں لین دین ہو رہا ہے، خریدار خرید رہا، پارٹنر بیچ رہا ہے، وہ کیا بن جائے، گواہ بن جائے۔ علی اشکال، لیکن اس مسئلے میں جو دوسرا والا گواہ والا ہے، گواہ والا جو ہے اشکال ہے۔ دیکھیے ایک فرق پایا جاتا ہے مولانا، ایک ہے کہ زید اور عمر ایک مکان کے پارٹنر تھے، عمر نے اپنا بیچ دیا کس کو، جمشید کو، ٹھیک ہے،
ہلو، السلام علیکم۔ ہم بتا رہے تھے کہ دو باتیں وہاں پہ، ایک ہے کہ دو لوگ پارٹنر تھے ایک مکان کے، ایک پارٹنر نے اپنا حصہ دوسرے کو بیچ دیا، دوسرا پارٹنر اس معاملے کا گواہ بنا۔ مجھے بتائیے گواہ بننا کیا اس معاملے سے راضی ہونے کی دلیل ہے؟ کوئی ضروری تو ہے نہیں کہ اس بکری سے کیا ہو وہ راضی بھی ہو، آئی سمجھ میں؟ جبکہ اگر وہ دعا دے رہا ہے، نہیں اللہ تمہیں برکت دے، بہت اچھا کیا بیچ دیا تم نے، تو اس کا مطلب کہ اس سے کیا ہے وہ خوش ہے۔ تو اس لیے کہا اما لو بارکا، اگر برکت کی دعا دے تب تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ پہ شفا اس کا باقی نہیں رہے گا۔ او شہیدہ، لیکن اگر گواہ بن رہا ہے اس میں کر کیا ہے، اشکال ہے، یعنی اس صورت میں حق شفا اس کا ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس طرح سے ہم نے کتاب المتاجر کو ختم کر لیا۔ صحیح ہے، اب آتا ہے کتاب الاجارہ۔ اجارہ جانتے ہیں مولانا، کرایہ کا، صحیح ہے، والودیعہ، جو کوئی چیز دے دی جاتی ہے اس کے بارے میں اس کی کیا شرطیں ہیں۔ اسی طرح سے مولانا اس کے بعد ایک کتاب اور کیا آتی ہے، دیون جانتے ہیں، قرض کو کہتے ہیں، قرض کے بارے میں ہے، لیکن انشاءاللہ اس کو ابھی ہم لوگ پڑھنے والے نہیں۔ صحیح ہے، میرے خیال سے اجارہ ابھی تک کسی کو پڑھایا نہیں ہے، ہبا وغیرہ تھوڑا بہت پڑھا ہے جی، چلو تو تھوڑا بہت تو تمہیں ہی پڑھا دیں گے۔ کرایہ، قرض، دیکھیں اسلام نے کیا کیا چیزوں کو جو ہے ہم نے پڑھی ہے، لما میں پڑھی ہے کتاب الدیت، قضا، حدود، حدود جانتے ہیں؟ ہاں؟ وہ جو شریعت میں حدود ہوتے ہیں ان کا حکم، انشاءاللہ چلیے دیکھا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔